محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے، میرے آپ نے ابھی جس ماحول میں آئے وہ ماحول بہت عجیب و غریب تھا۔ دنیا پریشانی کے عالم میں تھی اور حالات ایک دوسرے کے دست و گریباں یعنی دل کے در میں رہتے تھے اور کوئی کسی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ قید کا ماحول چل رہا تھا۔ ایسے اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ آپ نے بندوں کو بندگی سکھائی، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب چلنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جچنا بننا سکھایا۔ آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو اپنے قریب کیا اور محبت اور ساتھ ان کی تربیت فرمائی، ایک ایک بات ان کو سکھایا اور ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ مثلاً وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایک آیت اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن میں نازل فرمائی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کے سامنے بولا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، زمین ہو، آسمان ہو، پھل فروٹ ہو، دنیا کے جانور ہوں، انسان ہو، کچھ بھی ہو، اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج بھی ہم اپنی ان دو صحیح آنکھوں سے دیکھتے ہیں دوستوں، کیلا پانی سے، پپیتا پانی سے، سیب پانی سے، انار پانی سے، امرود پانی سے، اناریل پانی سے، انگور پانی سے، ساری چیزیں پانی سے آئی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا وہ بھی اللہ پاک نے ایک گندے پانی سے بنایا، اللہ پاک نے انسان کو ایک گندے پانی سے بنا، یخرج من بین الصلب والترائی، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک گندے پانی سے وجود دیا۔ دوستو وہ پیارا رب جس پانی سے پپیتے کو شکل دیتا ہے، انار کو شکل دیتا ہے، جس پانی سے اس اللہ پاک نے گائے بیل بھینس کو شکل دی ہے، کتے بلی خنزیر کو شکل دی ہے، اس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اسی پانی سے بنایا، لیکن بہت شاندار شکل میں بنایا۔ جیسی شاندار شکل عطا فرمائی ہے، ہم جانور کی طرح جھکے جھکے نہیں ہیں، ہم جانور کی طرح ننگے نہیں ہیں۔ آج اگر انسانیت کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے اور وہ ننگے ہو رہے ہیں، برہنہ ہو رہے ہیں، اپنے عضو کو کھول رہے ہیں اور ننگا رہنا پسند کرتے ہیں، دوستو یہ تو جانوروں کا شیوا ہے، یہ انسان کی عادت نہیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ ایک انسانیت کے زمرے میں زندگی گزارے، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو پیارے دوستو اسی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہی اللہ جو ایک پانی سے تمام پر چیزوں کو ڈھالتا ہے، بناتا ہے، وہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو چاہتا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا ڈھال سکتا تھا، بنا سکتا تھا، لیکن وہ رب کہتا ہے میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، بہت خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ یہ وجہ انسان کو دیکھ کر محبت جھلکتی ہے، پیار جھلکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، الفت کا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہیلو ہائی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک نے انسان کو ایسا جو بنایا ہے۔ میرے بھائیو ہمیں قربان جانا چاہیے اس ذات کے اوپر اور غور کرنا چاہیے۔ کمال ہے، پانی ایک ہی ہے اور شکل الگ الگ، پانی ایک ہی ہے اور سانچہ فریم بالکل الگ الگ، سارے انسان ایک ہی ہیں اور سب کے نقشے جدا جدا، سارے کے ناک ہے، سب کو آنکھ ہے، سب کو ماتھا ہے، سب کو ہاتھ ہے، سب کو پیر ہے، لیکن غور تو کرو فتبارک اللہ احسن الخالقین، غور تو کرو پتہ لگتا ہے یہ اس سے جدا ہے، وہ اس سے جدا ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ اور نہ صرف یہ، اللہ پاک نے زبانوں کا نظام بنایا تو علاقے کی زبان الگ، صوبے کی زبان الگ، ضلع کی زبان الگ، قصبوں کی زبان الگ، کئی مرتبہ تحصیل کی زبان الگ، اور غور کیجئے تو کئی مرتبہ 4-6 کلومیٹر کے فاصلے پر لہجہ الگ۔ کون ہے یہ ذات؟ کون طاقت ہے اس کے پیچھے دوستو؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ذات پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو گیا ہے، کوئی ذات ہے اس کے پیچھے۔ آپ انار کو دیکھیے، اللہ اکبر، انار کو پھاڑیے، توڑیے، کیسے شاندار دانے نکلتے ہیں، ایک ایک دانہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چٹھیرا یا کوئی بڑی بسولا لے کے بیٹھا ہے، ایک ایک دانے کو تراش رہا، کیسے کٹنگ ان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، دوستو دیکھ کے یہ دل چاہتا ہے اسی وقت مالک کو سجدہ کرے، ارے رب یہاں اس میں کون آیا تھا رنگ بھرنے، اس میں کون پینٹر آ کے بیٹھا تھا، اس میں کون گھڑنے والا آ کے بیٹھا تھا،
دوست جو خدا کو پہچاننا چاہے وہ انار کو دیکھ کے خدا کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانوروں کو دیکھیے، اللہ پاک نے انسانوں کو کہا کہ اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تو جانوروں کو دیکھ لو، میں نے جو جانوروں کو بنایا، نسقیکم من بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی جانور کا غور تو کرو، ایک طرف خون جمع ہے، ایک طرف گوبر جمع ہے، اگر کاٹو گے ایک طرف خون جمع ہے ایک طرف گوبر جمع ہے، لیکن رب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں سے لبنا خالصا، بالکل پیور دودھ نکال کے لاتا ہوں، پیور دودھ نکال کے لاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے دوستو وہ ذات؟ میں اور آپ دنیا میں نہیں آتے، میں اور آپ دنیا میں نہیں آتے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اور جیسی دنیا میں آنا چاہتے ہیں آتے نہیں ہیں، اور جیسی دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں اور دنیا میں ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو چھاتیوں کے اندر اللہ پاک دودھ جب اتار دیتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے دوستو یہ؟ غور تو کرے صحیح، کون سی طاقت ہے یہ؟ دنیا میں آنے سے پہلے دودھ کا انتظام، گرمی آئی تو ٹھنڈا نکل رہا ہے، اور ٹھنڈی آئی تو گرم نکل رہا ہے۔ اللہ دوستو رونے کا دل کرتا ہے۔ کون ہے ذات وہاں؟ کون وہاں ہیٹر لے کے بیٹھا ہے؟ کون وہاں گیس چلا کے بیٹھا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، نکالو کہ گرم کرو پھر پلاؤ؟ نہیں، بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، پہلے دودھ کا انتظام، گرمی آئی تو ٹھنڈا نکل رہا ہے، اور ٹھنڈی آئی تو گرم نکل رہا ہے۔ اللہ دوستو رونے کا دل کرتا ہے۔ کون ہے ذات وہاں؟ کون وہاں ہیٹر لے کے بیٹھا ہے؟ کون وہاں گیس چلا کے بیٹھا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، نکالو کہ گرم کرو پھر پلاؤ؟ نہیں، بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، اور گرم اس کے حلق میں اترتا ہے، تب کوئی تکلیف ہے، دقت نہ الجھن نہ، وہ ٹھنڈا محسوس کرتا ہے اسے، بلکہ سردی کا زمانہ ہے تو اسے صحیح بالکل گرم محسوس ہو رہا ہے، اس کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اور ہرگز کسی کے دھوکے میں نہ آؤ۔ میرا آپ کا جو رب ہے، میرے آپ کا جو بنانے والا ہے، پالنے والا ہے، الہکم الہ واحد۔ میرے آپ کے نبی نے یہ آواز لگائی، قرآن پاک کا حصہ ہے، فرمایا اے لوگو، میرا اور تمہارا رب، میرا اور آپ کا جو معبود ہے وہ اکیلا ہے، صرف ایک ہے۔ میرا آپ کا جو رب ہے وہ صرف کتنا ہے دوستو؟ ایک ہے۔ یہ آواز لگائی، میرا آپ کا جو معبود ہے وہ ایک ہے، نہ آدھا نہ پونا، وہ صرف ایک ہے۔ اگر کوئی بندہ دھوکہ دے اور یہ کہے کہ نہیں کائنات کے بنانے والے دو، زمین کا ایک خدا، آسمان کا دوسرا خدا، وہ بالکل غلط، جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک نے بذات اس کی تردید کی اور سمجھایا آگے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر کسی گاڑی کے اندر دو ڈرائیور چلانے والے ہوں کا نظام بکھر جائے گا، نظام بکھر جائے گا، کوئی کہے گا ادھر کو، کوئی کہے گا ادھر کو۔ کائنات کے اندر اگر دو اللہ ہوں، کائنات کے اندر اگر دو چلانے والے لوگ ہوں تو جھگڑا ہوتا، کوئی کہتا ابھی بارش دینی ہے، کوئی کہتا نہیں ابھی تو دھوپ نکالنی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر دو خدا ہوتے لفسدتا، پھر جھگڑا ہو جاتا، جنگ شروع ہو جاتی، لیکن نہیں، تو اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں دوستو؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ایک، یہ توحید دوستو اندر مضبوط کرو، وہ ایک اکیلا اللہ۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، کہتا ہے یہ زمین جو ہے نا، اس کو فرش میں نے بنایا ہے، اور واقعی زمین کو اللہ پاک نے کیسا فرش بنایا، زمین پہ بیٹھ کے سکون ملتا ہے۔ یہ چیئر ہے، کرسی ہے، کتنے گھنٹے آدمی بیٹھ سکتا ہے، پھر کہتا ہے کمر دکھ گئی، تھک گئی، زمین پہ بیٹھا رہے، زمین پہ لیٹا رہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین کا شاندار بچھونا بنایا، اور یہ ڈولتی نہیں، آپ کودتے ہیں، تھرکتے ہیں، دھڑکتے ہیں، حج چلاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ ڈاوا ڈول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے ڈاوا ڈول ہونے، اس کا بیلنس بنانے کے لیے والجبال ارساها، میں نے پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین کا سسٹم ان بیلنس نہ ہو۔
اور میرے بھائیوں وہی رب جب جلال میں آتا ہے اور غصوں میں آتا ہے پھر زمین کو پھاڑ دیتا ہے تو انسانوں کے مکانات اندر چلے جاتے ہیں اور انسانیت ڈوب کے رہ جاتی ہے۔ ابھی 2-3 مہینہ پہلے کے حالات پڑھیے، آپ نے سنے ہوں گے، کیسے کیسے زمین پھٹ گئی اور کیسے کیسے مکانات اندر چلے گئے، اور زمین نہیں پھٹی بلکہ آسمان بھی پھٹ گیا، بادل بھی پھٹ گیا۔ اور اب کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ اتنا جو بڑا فرش ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دوستو خدا کی ذات کے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جن کے آپ ماننے والے لوگ ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ خدا تو کئی ہیں، آؤ، ایک خدا ہے، ایک، اس کائنات کا بنانے والا ایک، اس کا سنبھالنے والا ایک، دن کو لانے والا ایک، رات کو لانے والا ایک، دھوپ کو لانے والا ایک، بارش کو برسانے والا ایک، آسمان کے اوپر بادل چھانے والا ایک، سائے کو پھیلانے والا ایک، سینکڑوں نہیں، کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، معبود تو کئی ہیں۔ چنانچہ کہا اس پر مقابلہ کیا جائے، تو مقابلے کی تاریخ فائنل ہوئی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو وقت رکھا گیا تھا مثلاً صبح کے 9 بجے، تو حضرت صبح کے 9 بجے پر نہیں پہنچ سکے، 9 سے کچھ ذرا تاخیر ہو گئی، 10 یا 10:30 بجے، تو وہ ٹائم دیکھ کے کہنے لگے دیکھو اس کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ ہار گیا، خدا 2 ہیں، اگر ایک ہوتا تو وقت پر آتا۔ اب لوگ سننے والے حیرت کی بات ایسی ہوگی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ کہا آپ کہاں تھے، اتنی دیر آپ نے لگا دی، وقت 9 بجے کا آئے، 9:30 بجے آپ، اس کا کیا مطلب؟ چنانچہ حضرت نے کہا کہ دیکھو جب میں یہاں مقابلہ مناظرے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا تھا، ایک گنگا اور نہر تھی۔ چنانچہ جیسے میں اس پہ آیا تو دیکھا وہاں کشتی ہے ہی نہیں۔ اب جب کشتی نہیں تھی تو میں پریشان ہوا، آؤں کیسے؟ چنانچہ میں نے دیکھا دیکھتے میں جب اللہ سے بات کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا کہ اچانک میرے سامنے ایک درخت خود بخود اگا اور وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد خود بخود وہ کٹا، پھر وہ چیرا، اس کے تختے بنے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپس میں تختے جڑتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے اس کی کشتی بن گئی، اور پھر اس کشتی میں سوار ہو کر میں یہاں آیا ہوں۔ اس سامنے والا مقابلے والا کہنے لگا واہ امام صاحب کتنا سفید جھوٹ پھینک رہے ہو اور کتنا بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہو، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی درخت خود بخود اگ جائے، خود بخود جوان ہو جائے اور خود بخود کٹ جائے، خود بخود تختے بن جائیں اور خود بخود کشتی بنے اور خود بخود وہ تیرنے لگ جائے اور آپ بیٹھ جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا اے لوگو سن لو، جب ایک درخت خود بخود بڑا نہیں ہو سکتا اور خود بخود کٹ نہیں سکتا، اس کے تختے چر نہیں سکتے اور کشتی خود بخود بن نہیں سکتی اور خود بخود تیر نہیں سکتی، بلکہ کوئی نہ کوئی تختے چیرنے والا ہوگا، بنانے والا ہوگا، اسے مرتب کرنے والا ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی کشتی چلانے والا ملا ہوگا، اسے سنبھالنے والا ہوگا۔ فرمایا جب کشتی کو کوئی چلانے والا ہے، اس کے کاٹنے والا کوئی ہو سکتا ہے